السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ زیاد بن نبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو، اس طرح نسل در نسل قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا زیاد، تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تم سمجھ نہیں رہے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ، لیکچر سے زیادہ دوسروں کو بطور رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا بھی اور کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ہی علم کو نہیں رکھنا چاہیے، اسے آگے کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یعنی ازواج مطہرات سے یہ خطاب ہے کہ جو پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے، چل رہا ہے پیچھے سے، کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بعض اوقات سیئات شمار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹی پلائی ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہٰذا صاف اور سیدھی بات کرو۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو کسی نامحرم دبی زبان میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ تو پھر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہاں سے صاف سیدھی بات کرو، معروف اور معقول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کی جا رہی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے، ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے کی ممانعت کی گئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا،
یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کریں جب تک کہ ان کے خاوند اجازت نہ دے یا پسند نہ کرے. اور یہاں جو یہ بات کی گئی ہے نا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے بات نہ کرے، یہ ایک معقول طریقے سے بات نہ کرے کہ سخت لہجہ اور بد کلامی سے بات کرے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے یہاں پہ. یعنی جب نرم لہجہ اور نزاکت سے بات کرنے سے منع کیا گیا تو بعض اوقات یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انسان کو ایک معروف، ایک باوقار ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے. پھر فرمایا اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو. یعنی یہاں پر ازواج مطہرات کو خاص حکم ہے، اور ان کے بعد یعنی آپ کی امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک بات یہ بتا دی گئی کہ عورت کا اصل دائرہ کار کیا ہے، وہ اس کا گھر ہے. ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئی. وہ بھاری بھرکم خاتون تھی، جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، کہا اے سودا رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتے، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں. سودا رضی اللہ عنہ یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی. سودا رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کی. تو اسی وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد یعنی تھوڑی دیر بعد ہی کیفیت ختم ہوئی. اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو یعنی تمہیں قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے. یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن وجہ گھر سے باہر رہنا، زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، یہ درست نہیں. اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے بھی سیکھنے اور سکھانے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ کے تمام احادیث مرد لے جائیں، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم آ رہا ہے نا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت جیسا اپنی زیب اور زینت نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، زیب و زینت نہ دکھاؤ. یہ تبرج کا لفظ بروج سے ہے. بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلے. یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت میک اپ کر کے اور بہت ایسا ڈریس پہن کر نہ جائیں کہ جب مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو تو دوسروں کے لیے فتنہ کا باعث بنے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہیں، یعنی چال سے بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور یہی منافق ہوتی ہیں. تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھیں تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا کہ تم دور جاہلیت کی روایات نہ اپناؤ، تم اسلامی طریقے کو اپناؤ، ایک باوقار انداز اختیار کرو. یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا نا، لیکن وہ حدود کے اندر ہونا چاہیے کہ جس سے مسائل پیدا نہ ہوں اور گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو. پھر فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی فرمایا کہ
اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے، یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی طہارت بھی۔ اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بھی شامل ہیں۔ اور ازواج مطہرات قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے یہ سب اہل بیت میں شمار ہیں، کیونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے مثال تھا، تو اس کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی اور آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی، جیسے کہ ابھی پیچھے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں وحی کی کیفیت آ گئی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب مل گیا، کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نکل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے نا، تو حدیث بھی کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن حدیث کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا۔ پھر فرمایا کہ تلاوت کا ایک معنی تو خود بھی پڑھنا ہوتا ہے نا، اور ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جو ہے وہ انعت القرآن، یعنی قرآن پڑھ کر سناؤ، کیونکہ پڑھ کر سنانے میں بات زیادہ سمجھ آتی ہے اور تعلیم کے لیے تو پڑھ کر ہی سنانا پڑتا ہے نا۔ اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو۔ پھر وَذْكُرْنَ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ازواج مطہرات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی اس کو آگے بھی بیان کرتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے، اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں فتوے دیے تھے۔ ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پوری کتاب مرتب کی ہو سکتی ہے، تو اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ شان و شوکت اور بجائے اس کے کہ خود کو منوائیں میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنی فگر اور جسمانی نمائش کر کے، کس چیز کی طرف ان کو توجہ کرنی چاہیے؟ علم کی طرف، یعنی علم کا چرچا کریں، علم میں آگے بڑھیں، سیکھیں سکھائیں، نہ کہ اپنے جسم کی نمائش میں۔ حقیقت یہ کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہے، اس لیے جو چیز اللہ کی ہاں بھی جو پسندیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی کے بچنے کا ذریعہ ہے، تو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے کو۔ اور پھر یہاں اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے، عورتوں کا نہیں ہے، تو عورتوں کو تسلی کے لیے عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا ہے اس آیت میں، ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی آیا ہے، سوائے اس کے کہ جو احکامات مردوں کے لیے خاص ہے یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہے۔ کیا فرمائے یہاں پر کہ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرمانبردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ
ساری صفات کا احاطہ کر لیا گیا، جس میں بنیادی صفات یعنی ایمان، اسلام اور پھر اطاعت گزاری، فرما برداری، یعنی حسن اخلاق سے متعلق جو چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، اسی طرح عاجزی کرنا اور انکساری سے کام لینا، پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا، پھر روزہ رکھنا، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یعنی حیا اور شرم سے کام لینا. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی ایک عورت یا ایک مرد جو ہے اگر وہ عبادت گزار بھی اور اطاعت گزار بھی اور شرم و حیا والا بھی ہے تو بہت سے لوگ اس درجے میں ایک دوسرے کے برابر بھی ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے سب سے آگے نکل جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتل کے لیے گئے، آگے بڑھ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اور ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح اور شام اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرے. یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر، جیسے آپ لوگ اکٹھے ہو کر اور ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں نا، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہی کی خاطر یہ باتیں سیکھیں اور سکھائیں. تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے یہاں آئے تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ باتیں پورے فرمائے یا رب آمین یا رب العالمین. پھر فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے. تو یہاں پر مومن مرد اور مومن عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن نہ محسوس کی جائے، کیونکہ اسلام کا جو دین کا تقاضا یہی ہے نا کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کہنے لگے اور اس کے آگے پوری طرح جو ہے سر تسلیم کم کر. اللہ تعالیٰ سے اپنے سامنے کیا فرماتے ہیں؟ ہر حال میں آپ کو حکم ماننا فرض ہے ان پر. سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے اسے فرمایا کہ ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہی ہم نماز پڑھتے. ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے، یعنی فوراً ہی اپنی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے. اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت سی ان میں زبردست خوبیاں تھیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ چونکہ عربوں میں سے تھیں اور ان کے ہاں حسب نسب کا بہت احساس ہوتا تھا، اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً عرب ہی تھے لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں یعنی تھوڑی سی گھٹن تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. بعض احکامات جو ہوتے ہیں نا وہ مشکل ضرور ہوتے ہیں، نفس پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بڑھ جاتی ہے. جیسے حیا ہی کی بات ہے، پردے ہی کے احکامات ہیں، اگرچہ مشکل ہیں
مگر اس میں انسان کے لیے کیا ہے، بہت بڑی حفاظت بھی تو ہے۔ پھر فرمایا اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کیا۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، جبکہ صفات بہت سی صحابیوں کی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر وغیرہ کی، لیکن یہ نام واحد صحابی کا ہے کہ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم رہنے والا ہے۔ اور جب آپ اس شخص کو یعنی جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اب ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شادی تو کر لی مگر وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہی تھی۔ دونوں کی عادات میں مزاج میں بہت بڑا فرق تھا، دونوں ہی بڑے نیک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بھی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، بظاہر خرابی نہ تھی لیکن دل میں لے نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے بعض اوقات کسی بھی کپل میں یعنی جوڑے کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے تو ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک بہت برا ہوتا ہے یا اس کے اوپر ظلم ہی ہوتا ہے، تو نہیں بنتی تھی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ روح اللہ کا لشکر ہے جو وہاں ملے دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتی ہے، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ دنیا میں آ کر چاہے شادی بھی ہو جائے اجنبی رہتی ہیں اور بڑھاپے تک اجنبی رہتی ہیں ایک دوسرے سے، یعنی بہت نیچرل سی بات ہے نا، ہر ایک کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو جو ہے وہ توجہ نہیں ملتی ہے یا محسوس نہیں ہوتی ہے وہ جس کی وہ توقع رکھتے ہیں، تو ایسے میں انسان کو حتی الوسع نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اپنی بیویوں کو پاس ہی رکھو، طلاق نہ دو۔ تو جیسے کوئی بچہ آ کر یہ کہے نا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں سوچو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شادی کرنا پڑے، اور اس سے تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرنا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یہ لوگوں کو خوف بھی نیچرل سے خوف ہوتا ہے نا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بڑھ نہیں جو یعنی بڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ہونا تو ایک طبی سی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا فرمایا یہاں پر، فرمایا کہ اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ اصل میں نا یہ رسم ختم کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، حکمت کے تحت یہ بات ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ حکم کرنے والا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ جو بات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دی اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے جو نبیوں میں بھی جاری رہی، تو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی سے مطلق نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کریں، اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح مجھ سے کر دیا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت اندر تشریف لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا۔ اور یاد رکھیے یہ نکاح جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ نکاح دنیا میں نہیں ہوا تھا بلکہ آسمانوں پر ہوا تھا۔ اس نکاح میں کسی ولی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا۔ پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہا نا، یعنی آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا، اور خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک قاسم، طاہر اور طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر ابراہیم پیدا ہوئے تھے ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، لہٰذا یعنی آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کوئی نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے آپ کے بعد، کسی کو بھی نہیں نبی یا رسول ماننا بنیادی عقیدے میں خلل ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے۔ اور پھر اس ذکر نماز بھی ہے، اور نماز تو ذکر کا سب سے بڑا ذکر ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ، یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے نا۔ لیکن کچھ ذکر خاص ہونے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج چڑھی، یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے یہ ذکر، اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، لہٰذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں خاص طور پر وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام تسبیح زیادہ مفید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھیں، 3-4 منٹ بھی نہیں لگتے، آپ کر کے تو دیکھیں، فٹافٹ پڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھے اچھے احکامات دے دیے تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں مشکلات سے بچ سکے اور آئندہ بھی۔ پھر فرمایا کہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ کیا فرمایا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اس نے اللہ کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیا سمجھ آئے یہاں پہ اللہ کی ملاقات بھی سلام سے ہوگی۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صفات کا ذکر ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ صفات تورات میں بھی ہیں، بیان ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے، اس لیے مبشرا ونذیرا۔
پھر فرمایا نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا. اور پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی تھی. پھر فرمایا آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان دیا، تو نے اپنی معرفت دی، اپنی پہچان دی، اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا اور اس پر عمل کرنے کا شوق دیا. یہ ہے کیا ہے؟ فضل کبیرہ. ہم فضل کبیرہ کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو؟ لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا دراصل کیا ہے؟ ایمان. پھر فرمایا نیز آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانی اور ان کی اظہار آسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پیشتر طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی ہم نے آپ اور آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضہ میں ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت مال سے دی ہیں. نیز آپ کے چچا پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، نیز وہ مسلمان عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور مقبوضہ کنیزوں سے کے بارے میں کیا فرض کیا ہے اور آپ کو یہ رعایت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کنیز جیسے ماریا قبطیہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ اب آپ سے دین کو سیکھیں اور آگے پھیلائیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کے اس وقت نہیں ہے یہاں پہ. یعنی ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے دی ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یعنی جہاں آپ مناسب سمجھے کہ کسی عورت سے شادی کرنا اس کے قبیلے والوں کے لیے دین کے لیے بہتر ہے تو اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں رکھی. یہاں پر نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھی جن کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی، تو یہ مطلب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی اور اس طرح اپنی ازدواجی زندگی بسر کی تو یہ جو بعد میں آپ کی زیادہ شادیاں ہیں ان کے کئی ایک مقاصد ہیں جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ پر یہ پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح دل کریں جس طرح ایک عام مسلمان پر پابندی رکھی گئی. آپ جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھیں، جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہے اپنے پاس بلائیں، آپ پر کوئی مذاقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس بلائیں. واضح طور پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کو فرما دیا ہے. پھر اس حکم کے بعد اب دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ان میں کسی کو تبدیل کریں خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے. البتہ کنیزوں کی آپ کو اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو. البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو. تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں ازواج نبی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگا کرو. یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو. بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے. اچھا یہاں پر جو پتہ چل رہا ہے کہ جا کر بیٹھ جاؤ کھانا پکے. اب کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ دعوت آتی ہے جیسے مثلاً آپ آج کل افطاری کی دعوت آ رہی ہے تو افطاری کس ٹائم پہ ہوتی ہے؟
6 بجے کے بعد اگر افطاری ہوتی ہے تو آپ 4-5 بجے جا کر بیٹھ جائیں. یہ غلط طریقہ ہے نا کہ کھانا کیا جا کر بیٹھ جائیں کہ کھانا پکے اور پھر کھائیں اور پھر جائیں. اس طرح ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سامنے آ کر کچھ نہ مانگو، یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، یعنی پردے کے بغیر بات نہ کریں. بیچ میں نقاب یا حجاب ہو، جیسے دروازے کی اوٹ ہوتی ہے نا، تو کوئی کرٹن ہوتا ہے اس کے پیچھے سے. وجہ کیا بتائے گی؟ تاکہ تمہارے اور ان کے دلوں میں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حجاب جو ہے دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے. اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں، اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں. یعنی ازواج مطہرات کیا کم پاکیزہ عورتیں تھیں؟ نعوذ باللہ. لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا. ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے اور مردوں سے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہ کرے اور اس طرح دل نہ لبھائے اور اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرے. یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. قیامت کے دن انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا. یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اور جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ کا حکم نافذ ہو گیا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی، اب بغیر اجازت اندر نہ آئے. پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے. یعنی ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوں، یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، یہ بھی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو. اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو ہلاکت ہے. یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ ہے اور شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں تو پھر تو خرابی کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے. پھر یہ کہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا دروازہ بند کر کے ایک کمرے میں چاہے کوئی کام ہی کر رہے ہوں تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس لیے فرمایا دلوں کی پاکیزگی ان کے اپنے دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں. آپ ایسا غلط کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، برا سوچیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں. اس کے بھی ذمہ دار تم خود ہی ہوگے. اور دیکھیں مردوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے مانگو، بغیر حجاب کے نہیں. اب دیکھیں یہ آیت حجاب کی دلیل ہے. پھر فرمایا تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ان ازواج نبی پر کچھ گناہ نہیں اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. واتقین اللہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر کر غلط کام اور غلط طریقے چھوڑ دو، معروف طریقے سے کام کرو. مرد اور عورت انٹریکشن وقلنا قولا معروفا ایک بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہنسی مذاق والا اور کھیل تماشے والا نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی اس پر درود سلام بھیجا کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت نازل. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا. اللہ کے فرشتوں کا جو درود بھیجنا وہ کیا ہے؟ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے ہر آن، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یعنی فرشتوں کا جو درود بھیجنا وہ کیا ہے؟ دعائیں کرنا ہے. تو ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں. یعنی ملا اعلیٰ میں درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کو حکم دیا. یاد رکھیے درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمتیں آتی ہیں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरी उम्मत में मुझ पर इखलास दिल से एक बार दुरूद पढ़ेगा यानी खालिस दिल से, अल्लाह ताला उस वजह से उस पर 10 रहमतें भेजेगा और उसकी वजह से उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा और उसकी 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाह माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक दफा दुरूद भेजने का इतना बड़ा अजर सवाब है, इसलिए दुरूद पढ़ने में बुखल नहीं करना चाहिए। और रोजमर्रा के अस्कार की बात हो रही है ना यहाँ पे, उसमें दुरूद शरीफ की भी एक तस्वीर लाजिम कर ली अपने लिए। दुरूद भेजने की वजह से अल्लाह ताला सारी दुआओं के लिए भी काफी हो जाता है। यानी अगर आप परेशान हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या दुआ करनी चाहिए, तो दुरूद शरीफ की कसरत कर दें तो सारी दुआएं उसके अंदर काफी हो जाएंगी। यानी एक सहाबी ने पूछा था कि अगर मेरी सारी दुआ के बजाय दुरूद शरीफ पढ़ लूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह तुम्हारे दुनिया और आखिरत के गम और फिक्र के लिए तुम्हें काफी हो जाएगा। और जो शख्स दुरूद ना पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो आदमी जिसके सामने मेरा तस्करा किया गया, जिस जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप दुरूद नहीं पढ़े, ठीक है, तो मेरा तस्करा किया गया, मुझ पर दुरूद भेजना भूल गया तो उसने जन्नत का रास्ता खता कर दिया। इसलिए जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है फौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। क्या फरमाया? वो जन्नत का रास्ता भूल गया। यानी दुरूद ना पढ़ना नुकसानदा भी है। एक तो ये कि पढ़े तो फायदा है, ना पढ़े तो नुकसान भी है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं ना जो ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ना करना नुकसान का बायस है। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने फरमाया मुझ पर सलात भेजो और दुआ में कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सबसे छोटा दुरूद है जिसको आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। बाज लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है ना कि क्या वुजू के बगैर पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, वुजू के बगैर भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, लेट कर पढ़ सकते हैं, वॉक करते हैं, खाना पकाते हुए, किसी भी वक्त इंसान दुरूद शरीफ पढ़ सकता है। ठीक है। फिर फरमाया जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को दुख पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया में भी लानत फरमाई और आखिरत में भी, और उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को उनके किसी कसूर के बगैर दुख पहुंचाते तो उन्होंने बहुतान और सरी गुनाह का बार उठा लिया है। याद रखिए, तकलीफ देना किसी के लिए भी जायज नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला की बात भी आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आई है, फिर मोमिन मर्दों और औरतों की भी आ गई है। किसी भी साहिब ईमान को अपने हाथ से जुबान से आप तकलीफ न दो। बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन दूसरा शख्स बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है, यानी कुछ रवैयों की वजह से। यानी बाज लोग आप बात करते हैं तो वो ख्वाह हंस पड़ते हैं, हालांकि वो हंसने का मौका नहीं होता। बाज माओं को भी मैंने देखा है कि बच्चों के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं और बच्चे उसकी वजह से बहुत इरिटेट होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो हंस रहे हैं, तकलीफ तो नहीं दे रहे। ज़ाहिर आपका अमल जो है हंसी का, बेशक हंसी का ही है, लेकिन वो दूसरे के लिए अजियत का बायस है। तो हर शख्स को अल्लाह ताला ने सेंस पीस दी है, यानी समझ दी है कि वो दूसरों को अजियत ना दे। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि दूसरे को अजियत हो रही है ना, तो कम से कम आप अपने आप को उसकी जगह रख लें। जब अपने आप को वहां रखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज तकलीफ देती है, कौन सी नहीं देती। फिर फरमाया, ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें। इस तरह ज्यादा तवक्को है कि पहचान ली जाए और उन्हें सताया न जाए, और अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है? अब इसमें सभी शामिल होते हैं, सारी औरतें। ये हुक्म सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए नहीं है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए नहीं है, ये मोमिनों की औरतों के लिए भी है, और हम सब मोमिन औरतें हैं और हम सब के लिए भी है। यानी जब घर से बाहर निकले तो घर वाले ड्रेस में ना निकले, बल्कि ऊपर से एक और ड्रेस डालें जो घर के ड्रेस की जीनत को छुपाए या आपकी फिगर को छुपाए। इब्तिदाई दौर में चूंकि बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल था ना, कपड़े भी बहुत सादे होते थे और औरतें आमतौर पर चादर लेकर घर से निकलती थी, तो इसीलिए चादर का जिक्र हुआ यहाँ पर। और चादर आज तक मारूफ चीज है, लेकिन बाद में जब लोगों ने कपड़ों के अंदर तरह तरह की डिजाइन बनाने शुरू किए और ज्यादा जेब व जीनत इख्तियार करनी शुरू कर दी, तो फिर सिर्फ चादर से और चादर ओढ़ लेने से वह सब कुछ नहीं छुपता। मसलन चादर अगर पूरी उड़ जाए तो क्या है, आपके बाजू और आपका सारा लिबास और आपकी हर चीज आपकी फिगर नजर आने लगी। तो फिर उस चादर को सी कर जलबाब बना लिया था, जिसको अबाया कहते हैं। उसको भी टाइट नहीं होना चाहिए कि आपकी फिगर्स नजर आए। बाज़ औक़ात वो बिल्कुल स्किन टाइट होता है, जैसे घर की कमीज पहनी हुई है, वैसे ही बाजू भी पूरे पूरे नजर आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए
یا تو ڈھیلا ہو یا اوپر سے جو خمار اوڑھا جائے وہ ایسا ہو جس کی وجہ سے بازو، سینہ اور یہ سارا حصہ چھپ جائے۔ امہات المومنین نے جب پردے کے احکامات سنے اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھی، جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیری کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کیا سمجھ آیا، یعنی جب گھر سے نکلے تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلے، جو عام کپڑوں میں باہر نکلتے، اور آج کل جو حالات ہیں دوپٹے بھی نہیں ہوتے پاس، ایسے لگتا ہے جیسے بیڈ روم میں پھر رہی ہوں، اس حالت میں آ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنوار دے۔ پھر فرمایا اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں دہشت انگیز افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے۔ یہ لوگ ملعون ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے گا۔ گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے اور آپ اللہ کے اس طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے، آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ قریب ہی آپ پہنچی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی اپنا حامی و مددگار نہ پائیں گے، جس سے ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جیسے کباب کو اوپر نیچے سے تلا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ پلیز کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم نے تو اپنے سرداروں اور لیڈروں کا حکم مانا تھا، اپنے بڑوں کا، تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا، لہٰذا اے پروردگار ان پر دگنا عذاب کر، ان پر سخت لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے۔ یعنی یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور قدر اللہ کے یہاں بڑی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے ہر جز میں، ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اسے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ فائدہ ہے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے۔ اس پارے کا آغاز بھی زبان کی صحیح استعمال سے شروع ہوتا ہے اور یہاں بھی زبان کی درستگی کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان کی بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے، اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال کا بھی انحصار ہوتا ہے نا۔ پھر فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی کر، اور اللہ معاف کر دینے والا اور بخش دینے والا ہے۔ سورۃ السبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ حکمت والا باخبر ہے۔ 5 سورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، جن میں سے ایک سورت سبا بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات ہوگی۔ پھر فرمایا جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے آسمان سے بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے، فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، خیر و شر اتر رہا ہوتا ہے، اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور اوپر کو جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے اعمال اوپر کو چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا
کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ ان سے کہیے کہ کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر آ کے رہے گی. اس پروردگار کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے، اس سے آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھر بھی چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرہ سے چھوٹی یا بڑی بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو. اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت اکرام کی روزی ہوگی. اور پھر فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے کی تردید کرنے پر زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. یعنی آیات کو نیچے دکھایا تو مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی بات، اپنی رائے، اپنی لاجک اور اوپر رکھی اور اللہ کے حکم کو ایک طرف کر دیا. پھر دیکھیں، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے نازل ہوا وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو از سر نو پیدا کیے جاؤ گے. معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس سے جنون لاحق ہو گیا ہے. یہ بات نہیں، بلکہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں. پھر فرمایا، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہوں نے آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں. بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بزرگی عطا کی تھی، اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ یہ پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ. اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہاں پہ نا حضرت داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا بتایا جا رہا ہے پیغمبروں کی تاریخ میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بادشاہت عطا ہوئی تھی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا تھا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، پھر جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھی، خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا فن القاء کر دیا تھا، انہی لوگوں سے بے نیاز کر دیا تھا انہیں، ٹھیک ہے، انہیں زبور عطا کی تھی، پھر اچھی آواز عطا کی تھی، پھر نیک کاموں میں لمبی عمر کا فضل عطا کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت زبردست فضائل ملے ہیں. اور ان میں سب سے ایک فضل حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بیٹے کی صورت میں عطا کیا، اور اسے کہا کہ کھلی ڈھلی زرہیں بناؤ اور اندازہ کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں سے خوب دیکھ رہا ہوں. یعنی نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، کیلے کی مطلب بہترین نہ صحیح طرح سے فٹ ہو، ٹھیک ہے، اور بڑی ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے. یہ زرہ کی بات ہے، اور صحیح طور پر زرہ پہنی نہ جا سکے. پھر کیا سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہی دراصل اپنے اعمال درست کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے شریف بن جاتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھتا. اب آپ اپنی اسکرین پر کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا نا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. کتنا ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور کتنا کام کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر کسی نامحرم سے گفتگو کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے کتنے بھی آپ کو دل کو عزیز ہے لیکن ہے تو نامحرم ہی نا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے ان چیزوں کو بعض اوقات ہم گناہ تصور نہیں کرتے، یہ بھی گناہ ہے. غلط کام کرتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو. اپنی طرف سے چھپ کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف نیکیاں بھی بہت کر رہے ہیں، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، لیکن ان کا نتیجہ کئی صورتوں میں نکلتا ہے، اور انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے اسی گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے. انسان کو شعوری طور پر اپنے سب غلط چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، کیوں ایسے مسائل ہو رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. پھر فرمایا، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا
پہلے پہر اس کا چلنا 1 ماہ کی مسافت ہوتا تھا اور پچھلے پہر چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت ہوتا تھا، نیز ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور بعض جن بھی اس سے مسخر کر دیے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کس پہ بیٹھتے تھے؟ کارپٹ کے اوپر، اور وہ ان کو لے کر اتنی دور تک چلا جاتا تھا جس طرح ایک عام انسان ایک سواری کے اوپر 1 مہینے میں پہنچے، اور پھر پچھلے پہر چلنا بھی 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی واپسی کا سفر بھی 1 دن ہے۔ اب دیکھیے موجودہ ٹیکنالوجی سے کئی گنا بہتر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اس وقت۔ اب آپ دیکھیے آپ 1 مہینے کی مسافت پر جہاز سے بھی آج کے دور میں بھی جائیں تو شام کو اس فلائٹ سے واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہاں پر ان کے لیے اتنی سہولت رکھی گئی تھی، اسی لیے بہت دور دور کے علاقے انہوں نے مسافر کیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا اور ان کے ہاتھوں میں اس طرح ملائم ہو گیا تھا جیسے کوئی موم ہوتی ہے، اور جس سے وہ گھڑ کر جو چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا یعنی 2 بڑی دھاتیں جنوں کے مسخر کرنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کام کرتے تھے، جو کام نہیں کرتا تھا اس کو سزا بھی ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہی کچھ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوض، جتنے بڑے لگن اور دیکھیں ایک جگہ جمی رہنے والی۔ اے آل داؤد شکر کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یعنی مثلاً قلعہ، مجسمے اور حوض، جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں، کیونکہ ان کی لشکر بہت بڑی تھی نا، اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی ان کی جن کو کوئی انسان ہلا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی انسان بنا بھی سکتا تھا۔ اس دور میں تو جنوں نے بنائی تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ شکر کے طور پر عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے سورت شروع بھی ہوئی الحمدللہ، اور یہاں سے آل داؤد کے شکر کا ذکر ہے۔ حمد کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک شکر ہوتا ہے۔ شکر دل سے بھی، شکر زبان سے بھی، اور شکر اعضاء کے ساتھ بھی۔ پھر کیا فرمایا کہ جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز سے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑے ہوتے۔ یعنی دیکھیں سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے جن تھے لیکن علم غیب نہیں جانتے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے، وہ جس طرح ان کو واچ کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کو سپرویژن ان کی کرتے تھے، وہ اسی طرح کھڑے تھے۔ جن ان کو آگے لگے ہوئے، ان کے آگے لگے ہوئے تھے، کھپے ہوئے تھے اور وہ کھڑے رہے۔ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ جنوں کو نہیں پتا چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے، کہ فوت ہو چکے ہیں وہ۔ اتنے میں جو لاٹھی تھی جس پر وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، زمین کے کیڑے یعنی گھن، اس کو جس کو دیمک بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو کھانا شروع کیا اور کھوکھلی ہو کر ٹوٹ کر جب گری تو جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ بڑا زبردست سبق ہے اس میں۔ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جن غیب نہیں جانتے، الا یہ کہ جا کر کوئی چیز دیکھ کر مشاہدے میں ہو تو اس جگہ پہنچ جائیں تو اور باتیں، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں سے کوئی سن گن لے آتے ہیں اور پھر کاہن کو بتاتے ہیں، وہ سو جھوٹ ملا کر لوگوں میں عام کر دیتا ہے بات کو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا یہاں پر؟ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی۔ اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا پروردگار ہے۔ یعنی قوم سبا وہی تھی نا جس کی ملکہ بلقیس تھی، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں باغات تھے۔ پھر فرمایا مگر ان لوگوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو جو ہے 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے، اور تھوڑی سی بیریاں تھی وہاں پر۔ یعنی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، سارے باغ تباہ ہو گئے اور اس کے بعد بیکار چیزیں بچی۔ یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ناشکری کی نعمت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے نا، خاص طور پر خواتین کے بارے میں۔
حدیث میں آتا है कि वो शुक्र गुजार हैं, यानी शोहरों की तो बंदों का भी शुक्र गुजार होना चाहिए ना, क्योंकि फरमाया मन लम यशकुर अन्नास लम यशकुर अल्लाह, कि बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। हमने उनकी बस्ती और उस बस्ती के दरमियान जिसमें हमने बरकत रखी थी खुले रास्ते पर कई बस्तियां आबाद कर दी थी और उनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर कर दी थी कि उनमें रात दिन बिला खौफ खतर अमन से सफर करो। मगर वो कहने लगे हमारे परवरदिगार हमारे सफर की मुसाफतें दूर दूर कर दे, और ये कहकर उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, चनाचे हमने उन्हें अफसाने बना दिया और तितर बितर कर डाला। उसमें यकीनन हर साबिर और शाकिर के लिए कई निशानियां हैं। उन लोगों के मुतालिक इब्लीस ने अपना गुमान दुरुस्त पाया, चनाचे मोमिनों के ग्रुप के सिवा सब सब सबने उसकी पैरवी की, हालांकि इब्लीस का उन पर कुछ जोर नहीं था। और ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम मालूम कर ले कि कौन आखिरत पर ईमान लाता है और कौन उस बारे में शक में पड़ा रहता है, और आपका परवरदिगार हर चीज पर निगरान है। ए नबी, आप उनसे कहिए कि जो जिनको तुम अल्लाह के सिवा इलाह समझ रहे हो उन्हें पुकार कर देख लो, वो तो आसमान और जमीन के मौजूदात में जर्रा भर भी इख्तियार नहीं रखते, ना ही उन मौजूदात में उनकी कुछ शिरकत है और ना ही उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। यानी शैतान सिर्फ बहकाता वसवसा के जरिए गुमराह करता है ना, हमें पकड़ कर जबरदस्ती बुरे काम नहीं कराता, ना ही उसमें इतनी हिम्मत है। और ऐसा भी कहना गलत है कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। अस्तगफिरुल्लाह, कि आपका ईमान इतना निचले दर्जे पर चला गया और आप इतने कमजोर पड़ गए थे कि शैतान ने आपको कंट्रोल कर लिया और आपसे अपनी मर्जी करवा दी। ये बात देख कर भी शैतान को खुश ना किया करें कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया। आपने तावुज़ क्यों ना पढ़ा, क्यों उसको मौका दिया, ऐसी बात क्यों करते हो? ये फरमाया उसके हाथ सिर्फ उसकी सिफारिश फायदा दे सकती है जिसके लिए वो खुद इजाजत दे। हत्ता कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या जवाब दिया, वो कहेंगे ठीक जवाब मिला है, वो निशान और सबसे बड़ा है। आप उससे पूछिए कि आसमान और जमीन से तुम्हें कौन रिस्क देता है, आप कहिए कि अल्लाह ही रिस्क देता है और हम में और तुम में से एक फरीक ही हिदायत पर या खुद ही गुमराही में पड़ा हुआ है। आप उनसे कहिए कि हम अगर जुर्म करें तो उसकी बासपुरस तुमसे नहीं होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी हमसे बासपुरस नहीं होगी। आप कहिए कि अल्लाह हम सबको इकट्ठा कर लेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला कर देगा और वही फैसला करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। आप उनसे कहिए मुझे वो हस्तियां दिखाओ तो सही जिन्हें तुमने अल्लाह को शरीक बनाकर उससे मिला दिया है, वो हरगिज ना बता सकेंगे बल्कि अल्लाह ही सब पर गालिब हिकमत वाला है। और हमने आपको तमाम लोगों के लिए बशारत देने वाला डराने वाला बनाकर भेजा है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। और ये लोग आपसे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा क़यामत कब पूरा होगा। आप उन्हें कहिए कि तुम्हारे लिए वादा का एक दिन मुकर्रर है, तुम उससे एक घड़ी भी न पीछे रह सकोगे और ना आगे जा सकोगे। और काफिर कहते हैं कि हम ना तो उस कुरान पर ईमान लाएंगे और ना इस किताब पर जिससे पहले मौजूद है। काश आप उन जालिमों को देखते जब वो अपने परवरदिगार के हुजूर खड़े होंगे और एक दूसरे की बात का जवाब देंगे। जो लोग दुनिया में कमजोर समझे जाते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते हैं, यानी तुमने हमें बेकार दिया। और जब जो बड़ा बनते थे वो कमजोर लोगों का जवाब देंगे कि जब तुम्हारे पास हदायत आ गई थी तो क्या हमने तुम्हें उससे रोका न था, हमने उससे रोका था, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और बात भी यही है, जब तुम्हारे पास हदायत आ गई थी तो क्या हमने तुम्हें उससे रोका था? हदायत तो हमारे पास आ चुकी है ना, कुरान और सुन्नत हमारे पास मौजूद है, फिर हम क्यों दूसरों की तरफ देखते हैं और इल्म क्यों नहीं हासिल करते, खुद क्यों नहीं मालूम करते कि क्या दुरुस्त है और क्या नहीं है। बल्कि तुम मुजरिमीन, तुम खुद ही नहीं चाहते थे कि हदायत की राह पर चलो, तो इसलिए हमने तुम्हारा सहारा ले लिया कि ये भी गलत कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आज हम भी पकड़े हुए और तुम भी पकड़े हुए। यानी हमारे पास भी कुरान और सुन्नत मौजूद है तो हम भी हम क्यों इल्म हासिल नहीं करते और हिदायत पाने की कोशिश क्यों नहीं करते। और जो कमजोर समझे जाते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे बात यूं नहीं बल्कि तो ये तुम्हारी शब रोज की चालें थी, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसके शरीक बनाए, फिर जब वो अजाब देखेंगे तो अपनी नदामत को छुपाएंगे
اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی انسان کی بڑی بھول ہے، جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں، مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے اور قابل اولاد بھی ہے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے، اب میں جو چیز چاہے کروں، پھر اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے گا کہ اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے تو انسان بھول جائے کہ کہیں وہ اللہ کا پیارا ہے اور اب اس سے پوچھ نہیں ہوگی، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ پھر کیا فرمایا، آپ ان سے کہیے کہ رزق تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں، یعنی یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا، کسی کو مال زیادہ دے تو اللہ نے اپنی جناب سے دیا ہے نا، اسے انسان کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہارون نے سمجھا تھا کہ اس کو اپنی قابلیت کی بنا پر مال ملا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو مجھے ملا ہے، پھر آپ نے انجام دیکھا اس کا۔ تمہاری اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو، ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یعنی اگر تمہارے مال اور اولاد زیادہ ہے، وافر اور قابل ہے، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو۔ ہاں جو شخص ایمان لائے نیک عمل کرے تو مقرب بن سکتا ہے، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر لگاتا ہے نا، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ دگنا کیوں ملے گا یہاں پہ؟ کیوں کہا؟ کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اور اولاد کے نیک کاموں میں لگائے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا، یعنی آیات پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے معنی بدل دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم ان کو اپنے من مانے مطلب پہناؤ یا لوگوں کی نگاہ میں کم کرو۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ تو رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد کم کر دیتا ہے۔ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے خرچ ہی کر رہا ہے اپنے اوپر، کیا جتنا آج تک خرچ کیا ہے ان سب کو جمع کر لیا جائے کسی طریقے سے، اس کا حساب لگایا جائے، کیا وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں جمع تھا نا۔ جو آپ آگے بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا رہا اور آپ اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر خرچ کرتے رہے۔ آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کی کوشش کر کے رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ مل جاتا ہے، یعنی جب آپ نکالتے ہیں تو کس طرح آپ کے اوپر پھر لوٹتا ہے، تو بھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے نا جو آپ نے کسی کو دیا ہوتا ہے، تو بھی اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اخلاص زیادہ ہو، کبھی اس کے عوض مال تو دنیا میں نہیں واپس آتا، لیکن ثواب آپ کو مل جاتا ہے اور آخرت کے لیے وہ مال ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ پھر قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے نا، کبھی دعا فوراً دنیا میں ہی سن لی جاتی ہے، کبھی ذخیرہ کر لی جاتی ہے، کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے خرچ صرف صدقہ ہی نہیں بڑھاتا، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو زکوٰۃ بھی اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو اپنے اجر کو بڑھانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کر کیا جائے گا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جبکہ سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کے اوپر جو اس کا امبریلا ہوگا وہ اس کے اپنے ہی صدقہ کا ہوگا، لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملتا۔ پھر کیا فرمایا، اور جس دن تمام انسانوں کو جمع کر کے کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارا سرپرست تو ہے، نہ کہ یہ مشرک۔
بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کا نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس نے تمہیں جھٹلایا کرتے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے ابا و اجداد پوجا کرتے تھے. نیز وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو جھوٹ ہی گھڑا ہوا ہے. اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے تو صریح جادو ہے. حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا. جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا. اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کے عشر و عشیر کو بھی نہیں پہنچے. انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے صاحب رسول اللہ میں کوئی جنون کی بات ہے. وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا آیا ہے. دیکھیں نا زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے نا جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا دو لوگ ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو بات پھیل جاتی ہے تو آپ گہرائی میں نہیں جا سکتے. اس لیے اہم باتوں پر میٹنگز بہت چھوٹی ہونی چاہیے, کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے تاکہ انسان مختلف پہلوؤں پر غور کر سکے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم میں سے کچھ اجرت مانگی, آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو. میرا جب تو اللہ کی ذمہ ہے وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. آپ کہیے کہ حق آ گیا اور باطل نے تو نہ پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا. آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پروردگار میری طرف وہی کرتا ہے, وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور قریب ہے. کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لی جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئے اور اتنے دور کے مقام سے اب انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں میسر ہوگا. حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں انکار کر چکے تھے اور بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوچتی تھی. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بیشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. اس وقت ان کے اور ان کے خواہش کی چیزوں کے درمیان پر پردہ حائل کر دیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے یہی سلوک کیا گیا تھا. وہ بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھے. سورۃ الفاتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب تعریف اس اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا, فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے, جن کے دو تین اور چار بازو ہیں. اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا نا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو ہے وہ بتا دیا ہمیں اس کے بارے میں کہ ان میں بھی درجات ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے. پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا, ہلکی چیز کے استعمال ہوتے ہیں, لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں. زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا کر دیا تھا جس سے پانی ابل آیا. اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے پر کے ایک نکڑ سے ٹھیک ہے اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا پوری بستی کو. اتنی قوت ہوتی ہے ان کے پروں میں. پھر فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ اگر
لوگوں کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بندہ، کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کرتے ہیں تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب و حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے، تو یہی ہوتا ہے نا، قسمت کھلنے میں، کاروبار لگ جائے یا شادی ہو جائے یا اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی نا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ ایسے پریشانی کی حالت میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دے؟ یا یاد رکھو اللہ کے سوا، یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتی ہو؟ یعنی اللہ کو بھول کے کسی اور کو پکارو گے، کوئی اور کام آئے گا؟ پھر فرمایا اے نبی، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، اور سب کام لوٹائے تو اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ تو جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس نہیں، لیکن ان میں بھی تبدیلی ہوتی دیر نہیں ملتی، یعنی دنیا میں کھو کر نہ رہ جانا۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہم بھول جاتے ہیں، تو وہ جبار بھی اور قہار بھی ہے۔ یہ فرمایا شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائے۔ یعنی شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے، سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ ہوتا ہے، دل پر حملہ ہوتا ہے، انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے، اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات کی گئی ہے، بندہ اللہ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ پھر فرمایا جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح کا ہوگا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو تمام تر عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے نا، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی دیتا تو ملے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو منادی کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں اور فلاں سے محبت کرتا ہے، تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہاں سے سب کچھ آتا ہے۔ پھر پاکیزہ کلمات کون سے؟ اچھی بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات کا ذکر، اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو، عمل اوپر لے جائے گا ان کو، گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ مند ہے یا فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھی کرے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا یہ وظیفہ کیا، ہمارا کوئی وظیفہ کام نہیں آیا، کہتے ہیں نا لوگ، کبھی سوچا ہم نے وظیفہ کے ساتھ نماز بھی تو پڑھنی تھی؟ یعنی ہماری بہت ساری مشکلات کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، پابندی نہیں کر رہے ہوتے، اس سے گھروں میں نحوست ہوتی، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر ہم نمازیں پڑھنے کی بجائے مستعین بالصبر والصلاۃ کی بجائے وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو دین سے بھی باغی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، یعنی قبولیت بھی تبھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا فرمایا کہ
اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا, پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے, اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. یعنی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے جوڑے بنایا, یعنی عمر زیادہ کرنا یا کم کرنا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. وہ دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے, جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بچھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو, اور دوسرا کھاری ہو چھاتی جلانے والا. اور تم دونوں سے تازہ گوشت بھی حاصل کر کے کھاتی ہو اور زیور بھی نکالتی ہو جو تم پہنتی ہو. اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں, تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یعنی تو ایسے انسانوں کے بھی قسمیں ہیں نا, ایسے حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, یعنی فائدہ دونوں سے ہی پہنچتا ہے. بعض اوقات جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان سے فائدہ بھی پہنچتا ہے نا ہمیں, اور وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے, ہر ایک مقرر مدت تک چلتا رہے گا. یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا پروردگار ہے, اسی کی بادشاہی, اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک پرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب اس کا, غیر اللہ کی اتنی بھی ملکیت نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ ہماری ملکیت ہے, نہیں, اصل میں اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. وقتی طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے چیزیں, جو کچھ مال ہے جو کچھ بھی ہے وقتی طور پر اس ہے تو اللہ کا. اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں تب بھی ہم یہ بات یاد رکھا کریں کہ ہے تو اللہ کا, اللہ کی طرف سے آیا, اللہ کی طرف چلا گیا. نہ کبھی احسان جتائے نہ کبھی کچھ کریں, کیونکہ آپ کا ہے ہی. پھر فرمایا اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے, اور اگر سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے, اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر نہیں دے سکتا ہے. یعنی پتھر کے بت کہاں سے سنیں گے, قبر میں پڑے ہوئے مردے کہاں سے سنیں گے, یعنی تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے, تمہاری مدد نہیں کر سکتے. جو اللہ نے خبر دی ہے اس پر یقین کر لو کہ حالات اور معاملہ ایسا ہی ہے. پھر فرمایا لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگوں تم سب اللہ کے محتاج اور ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. اب کیا سمجھ آتی ہے یہاں پہ کہ انسان کوئی بھی ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, جاہل ہو یا عالم ہو, غریب ہو یا فقیر ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, سب اللہ کے محتاج ہو. ہم سب محتاج تھے دنیا میں آتے وقت بھی, کہ اللہ نے پیدا کیا, زندگی دی تو یہ زندگی ملی, اور آج یہ روح ہمارے اندر ہے کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے سنتے سمجھتے, اور اگر اللہ یہ روح نکال کر لے جائے تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں, کیونکہ وہی جیسا چاہے کا معاملہ کرے گا, اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے محتاج ہے. تو ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ کی محتاجی ہے, وہی وہی پار لگائے گا نا ہمیں, تو پار لگ سکتے ہیں اگر وہ لگائے تو. اس لیے اللہ کے سامنے عاجزی سے رہنا چاہیے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. پھر کیا فرمایا, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ نئی خلقت لے آئے. یہ بات جو ہے نا بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی ہے, اس لیے ہر وقت دعا کیا کرے اللہم استقدمنی ولا تستبدلنی. پھر فرمایا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ حصہ بھی اٹھانے کو تیار نہ ہوگا, اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہو. اے نبی آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے, سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر کیا فرمایا, وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع
اندھیرے اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں، اور اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مردے کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات، لیکن ایک عام انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ قبر میں جانے سے پہلے مردہ جب کفن لپیٹا پڑا ہوتا ہے نا، لوگ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی، اس سے سوال جواب اگر کوئی کریں، سوال بھی کریں، 100 بات بھی کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بولتا ہے؟ کیا وہ جواب دیتا ہے؟ کیا وہ کچھ کرتا ہے اٹھ کر؟ کچھ بھی نہیں۔ کیسے ہو گیا کہ جو ہی وہ قبر کے اندر پہنچے، منو مٹی اس کے اوپر پڑ گئی تو بولنا شروع ہو جائے گا یا آپ کی بات سننا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، قبروں پر جا کر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل صحیفے اور روشنی بخش کی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہا ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اختلاف کا کائن ہے، اس میں ورائٹی ہے بہت سی۔ جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری زندگی کو اسموتھ ہو جائے، جو میں چاہوں ویسے ہی میری زندگی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان اور جانور اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا اور اسی طرح بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ لوگ بہت بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، بڑی لگتا ہے کہ بڑا علم ہے اس کے پاس، کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار اور سکینت اور خشیت کو اپنائے۔ 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ کیا چیز؟ وقار، جیسے شروع میں پڑھا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار ہونا چاہیے، سکینت کے رہو، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے، اور خشیت اللہ کا ڈر۔ ڈر یہ نہیں کہ انسان جو باختہ یعنی حواس باختہ نظر آئے ہر وقت، اس کو خشیت نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دیے، اس چیز کو خشیت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ وہ بزنس ہے کہ جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تلاوت کی فضیلت بھی بتا دی گئی ہے کہ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، یعنی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب تو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر تلاوت کا میں پہلی مطلب بیان کر چکی ہوں کہ اس کا جو ہے اطبا، اس میں غور و فکر سمجھ کر پڑھنا، اور پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا، ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دینا، پھر شروع کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ پورا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔
پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے. تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے. اور قرآن دل کی بہار اور غم کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جیسے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی دکھ یا غم لاحق ہو تو وہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیں گے، دکھ دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدلا فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت. آخر تک کی دعا. اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے. میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا تو اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم میں روشنی اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے. تو ہم میں سے کون ہے جو رنج و غم کا شکار نہ ہوتا؟ اور کچھ لوگ زیادہ دیر شکار رہتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام پاتے ہیں، تو انہیں کثرت سے یہ دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گی. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ روح ہے اور کوئی اللہ کی عزت سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. یہ بہت بڑا فضل ہے. یہ دیکھیے اب اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا، کوئی میانہ روح ہے یعنی درمیانی چال چلتا ہے. ظالم لنفسہ کون ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا گیا، جو نافرمانیوں کی ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، اور مقتصد جو درمیان میں ہے، اور سابقا بالخیرات جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اصل میں نا سباق عربی زبان میں دوڑ لگانے کے، تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پر دوڑ رہا ہے، دوڑتا ہی چلا جائے، دوڑتے دوڑتے آخرت میں بھی پرسرات پار کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا. تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے. اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں، آپ کو بھی اللہ نے کتاب دی، کتاب سے روشناس کرایا. سوچیں آپ کس درجے پر ہیں؟ درمیانی چال چل رہے ہیں یا تیز دوڑ رہے ہیں؟ صرف جو کر رہے ہیں اس پر راضی نہیں اور کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں اور جو بھی حکم ملتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ درمیان میں انسان کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے، لیکن اگر دوڑ لگانے کی سوچے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر سابقون میں سے اللہ نہ کرے نہ بھی صحیح تو ظالموں میں نہ شمار ہے. ظالم وہ ہوتا ہے نا جو حق نہیں دیتا کسی کا، تو جو کتاب کا حق نہیں دیتے وہ ظالموں میں شمار ہوتے. پھر فرمایا وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. جنت میں ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، زیورات پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں لیکن جنت میں حلال ہوں گی اور عورتوں کے لیے یقیناً ہوں گی. پھر فرمایا اور کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے. وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے الحمدللہ. سورۃ فاتر کے شروع میں بھی الحمدللہ آتا ہے. مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے نا، کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل بھی آتی رہتی ہے. اور دوسرے یہ کہ جتنا وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے، تو پھر اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. یہ حقیقی معنی میں جو غم ہے نا جنت میں ہی جا کے دے.
تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی انسان کا دل زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. قلب جو ہے نا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ غم تو حقیقی معنوں میں وہی ختم ہو کر جاتے، وہیں جا کر کہیں گے شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر. مومنوں کو کون سے غم لگے ہوتے ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم کہ کہیں پھسلات سے پھسل کر نیچے نہ جائے. قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں دی تو وہ اس کو سامنے رکھ کے دنیا کا کام کرتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہمارا، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں. اکرمہ کہتے ہیں کہ برائیوں اور گناہوں کا غم اللہ بہت قصور کے لیے اور نیکیوں کے سائے ہونے کا فرق ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں کل پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائے اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر ناشکرے کو ایسی سزا کرتے ہیں. استغفر اللہ. وہاں وہ چیخ چیخ کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال کر ہم نیک عمل کریں ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر کیا بتایا، یعنی ایمان کی کتنی قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنا فائدہ ہے. تو آج ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی جہنمیوں سے پوچھے جب وہ تڑپیں گے کہ ہم دنیا میں جائیں اور کفر کے بدلے ایمان لے آئیں، نافرمانی کے بدلے اطاعت کریں اور پیغمبروں کی اطاعت کریں، لیکن جہنمیوں کی پکار بالکل بے فائدہ ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہنمی لوگ مالک یعنی دروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال جواب نہیں دے گا. وہ چیخیں گے چلائیں گے یا مالک یا مالک، اس کا نام مالک ہے، لیکن ان کو دیکھے گا بھی نہیں. 40 سال کے بعد جب بولے گا تو کہے گا انکم ماکثون، تم ادھر ہی رہنے والے مت چیخو چلاؤ، یہی رہو گے، کوئی فائدہ نہیں دلائیں. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی دنیا کی مدت تھی. پھر وہ فرمائے گا اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ کچھ کرنے والا نہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے، کفر سے بچے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں اس کا غضب ہی اڑاتا ہے، یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. کون سا وبال ہے جو ابھی پیچھے پڑا ہے؟ تو دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عمل صالح آخرت میں ان کو اور فائدہ دے گا، اور کفر کرنے والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تو ان کو کفر ان کو اور زیادہ نقصان دے گا. آپ ان کافروں سے کہیے اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ سکتا. بلاشبہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے یہ وہ ہٹ نہ جائے. سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے جینے کا کیسا انتظام کر رکھا ہے. یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا. حالانکہ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ کرتی ہے. پھر یہ صرف اس سنت الہی کے انتظار کر رہے تھے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی. اللہ کی اس سنت میں آپ نہ تو کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ تغیر. کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے طاقتور بھی زیادہ تھے. اور اللہ کو تو
اللہ को तो आसमानों की या जमीन की कोई चीज भी आजिज नहीं कर सकती, बिना शुबा सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है। और अगर अल्लाह ताला लोगों के अमाल के मुताबिक उनका मुआवजा करता तो सका जमीन पर कोई जानदार जिंदा न छोड़ता, लेकिन वो तो एक मुकर्ररा वक्त तक उन्हें ढील दिया जाता है। फिर जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो अल्लाह यकीनन अपने बंदों को देख रहा है, वो उनसे निमट लेगा। सूरत यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यासीन, हिकमत वाले कुरान की कसम, आप बिलाशुबा रसूलों में से एक रसूल हैं, सीधी राह पर हैं, जो गालिब और रहम करने वाले का नाजिल करता है, ताकि आप ऐसी कौम को डराएं जिनके अब्बा व अजदाद नहीं डराए गए थे, लिहाजा वो गफलत में पड़े हुए। यानी लोगों की गफलत दूर करने का सबब से बेहतरीन जरिया क्या है? कुरान के जरिए उनको नसीहत कर। उनमें से अक्सर पर अल्लाह का ये कौल साबित हो चुका है, कोई ईमान नहीं लाएंगे। यानी अल्लाह को पहले से ही पता है कि उनको जितना भी खबरदार किया जाए नहीं मानते। हमने उनके गलों में तोक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक पहुंचेंगे, लिहाजा वो सर उठाए ही रहते हैं। नीज हमने एक दीवार तो उनके सामने खड़ी कर दी है और एक उनके पीछे, इस तरह हमने उन पर पर्दा डाल रखा है कि वो कुछ देख नहीं सकते। आप उन्हें डराए ना डराए, उनके लिए इच्छा है, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो जिक्र कुरान की पैरवी करे और फिर बिन देखे रहमान से डरे। ऐसे लोगों को आप मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त अजर की खुशखबरी दे दीजिए। बिन देखे रहमान से डरना क्या होता है? देखिए, किसी के लिए ये खुशखबरी बख्शिश और अजर करीम है ना, कि जो रहमान से गायबाना तौर पर डरे और उस कुरान की पैरवी करे। तो मोमिन जो होता है वो अल्लाह के अजाब से हमेशा डरता है और नेक अमल करने के बावजूद डरता है, और इस बात से भी डरता है कि कहीं उसके अमाल रिजेक्ट ना हो जाए, कि वो उनके वो स्टैंडर्ड के नहीं जो अल्लाह की शान में पेश किए जाने चाहिए। मोमिन के अंदर ईमान और खौफ दोनों होते हैं ना, जबकि मुनाफिक बदअमल भी होता है और बेखौफ भी होता है। जब इंसान अल्लाह का खौफ इख्तियार करता है तो अल्लाह की रहमत पाता है, और गायबाना तौर पर डरने वाले को अर्श का साया भी नसीब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के साये में जगह देगा, जबकि उसके अर्श के साये के सिवा और कोई साया ना होगा। उनमें से एक वो शख्स जिसको किसी बुलंद मर्तबा खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरती हूँ। ये है अल्लाह से गायबाना तौर पर डरने वाले, जिनके लिए बख्शिश का वादा है कि जब कोई भी न देख रहा हो तब भी वो कोई बेहयाई का काम नहीं करते, बुराई का काम नहीं करते। फिर फरमाया, बिलाशुबा हम ये मुर्दों को जिंदा करते हैं, हम उनके वो अमाल भी लिखते जाते हैं जो वो आगे भेज चुके हैं और वो आसार भी जो पीछे छोड़ गए, और हमने हर चीज का एक वाज़ेह किताब लोहे महफूज में रिकॉर्ड रखा हुआ है। यानी जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, कोई और नहीं है। हर रोज अमाल नामा ऊपर जाता है ना, ठीक है। यानी हमारे अमाल तो अल्लाह के पास चले जाते हैं, और उनके जो असरात होते हैं, नेकी और बुराई के असरात, लोग हमसे जो कुछ अखज़ कर लेते हैं वो दुनिया में मजीद अच्छाई और बुराई के जरिए लगते हैं। अच्छे काम करेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। अगर हमें देख के कोई अच्छा काम कर लेता है तो फिर उसको भी अजर मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और इसी तरह बुरा काम करते हुए भी। याद रखिए, इंसान के आसार की बात हुई है यहाँ पे, जो यहाँ हो रही है उसमें इंसान के कदम भी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनु सलमा ने मदीना के दूर के इलाके से करीब शिफ्ट होना चाहा तो आपने फरमाया, दियारकुम तुक्तबु आसारकुम, जहाँ रहते हो वहीं रहो, जितने कदम चलकर आते हो वो भी लिखे जाते हैं, यानी काउंट होते हैं, ठीक है। फिर फरमाया, आप उन्हें उस बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए जबकि उनके पास रसूल आए थे, जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल